بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک چھوٹی سی ویڈیو کسی نے بھیجی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ آواز آپ پہچان جائیں گے یقیناً، اور اس کے بعد میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے۔ بس اتنی ہی ویڈیو کسی نے بنائی ہے، اور جس طرح ویڈیو کے اندر آپشن ہوتا ہے کہ دو چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، ایک طرف دائیں طرف عمران خان صاحب کی تقریر کا یہ حصہ دکھایا جا رہا تھا اور اللہ کو گواہ بنا رہا تھا کہ اے اللہ تیرے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، اور بالکل دوسری طرف ویڈیو نظر آ رہی تھی جس کے اندر عمران خان وہاں گئے ہیں گن شکر کے مزار کے اوپر، اور وہاں لوگوں کی موجودگی میں باقاعدہ سجدہ کر رہے ہیں اس چوکھٹ کے اوپر۔ اس کے بعد یہ بات کافی ڈسکشن اس کے اوپر ہوئی، بلکہ ایک کامران اینکر ہیں، انہوں نے ان سے انٹرویو جب لیا اور سوال یہی کیا کہ عمران خان صاحب آپ تو مذہبی آدمی، آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ تو آپ غور کیجئے، ایک اینکر ہے، اس کو بھی یعنی یہ احساس ہے کہ کوئی گمراہ آدمی ہو، بے دین آدمی ہو، وہ جا کے سجدے کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو جو دینی مزاج رکھنے والا ایک آدمی ہے وہ کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ لیکن دینی مزاج رکھنے والے نے دین کا پھر وہ اشر کیا کہ آگے سے سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ میں نے وہاں عقیدت کے ساتھ بوسہ دیا ہے، اور میں نے یہ محبت اور عاجزی ہے، اور اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ تو بتاؤ، یہ جو ہندو بتوں کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے؟ بھائی اللہ کو عاجزی پسند ہے، اپنے سامنے اللہ کے سامنے رکوع کرو، اللہ کے سامنے سجدے کرو، یہ عاجزی ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع کرنا، سجدے کرنا یا پکاریں لگانا، یہ تو تکبر ہے۔ اس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے مقابلے میں بیان کیا ہے کہ دیکھو تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے پکارو۔ یہ اور بات کہ یہ مولوی حضرات اور پیر لوگ نہیں مانتے، اللہ کہہ رہا مجھے پکارو، یہ کہتے ہیں پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی مدد، بالکل یہاں ہی انکار۔ تو مالک فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کا سننے والا ہوں، جواب دینے والا ہوں، فیصلہ کرنے والا ہوں۔ اور جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں یا میری اس پکار کا انکار کرتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، اور ایسے تکبر کرنے والے سارے لوگوں کو میں جہنم کی آگ کے اندر ذلیل و خوار کر کے داخل کروں گا۔ تو یہ تکبر ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کی نظر و نیاز کرنا، جس طرح یہ 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں یا محرم کی سبیلیں لگاتے ہیں، یہ تکبر ہے، یہ شرک ہے۔ پھر واسطے وسیلے کسی اور کو دھونس ڈالنا اللہ کے اوپر کہ یا اللہ فلاں کی وجہ سے، فلاں کے صدقے یہ میرا کام کر دے، یہ تکبر ہے، یہ شرک ہے۔ اور پھر کسی اور کو رکوع کرنا، سجدے کرنا، یہ تکبر ہے جو اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کو اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے، اللہ کو اپنا معبود مانتے ہوئے، صرف اکیلا معبود مانتے ہوئے نہ جانے کیا پریشانی ہے۔ بہرحال بڑے مجرم وہ ہیں جنہوں نے یہ راستہ کھولا ہے، جنہوں نے یہ دروازہ کھولا ہے۔ جس طرح ابن کثیر کی تفسیر کے اندر یہ آ گیا کہ پورے خاندان نے، یعقوب علیہ السلام کے پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ یہ بالکل مشرکانہ تفسیر ہے ان کی۔ حالانکہ امام راضی نے اپنی تفسیر کے اندر جو چیز لائے ہیں وہ عبداللہ بن عباس کا قول لائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا، مسجود اللہ تھا، یوسف علیہ السلام نہیں تھے۔ اسی طرح اس دور کے موحد عالم دین نے اپنی زندگی کے پورے نچوڑ اور مطالعے کے بعد یہ بات پیش کی کہ دیکھو یہ ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر کی گئی تھیں، یہ اللہ کو سجدہ شکر کیا تھا۔ یہ تفسیر ہے، مومنانہ تفسیر ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور پھر اگر آپ قرآن کی دوسری آیات کو دیکھیں تو وہاں ہر جگہ یہی ہے، قرآن کی نص یہی ہے کہ تمام انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے اور اسی کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ کسی بھی شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی جائز نہیں رہا ہے، بلکہ حرام رہا ہے، شرک سمجھا جاتا ہے اور خارج از امکان سمجھا جاتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ قرآن کے اوپر غور کریں
سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا ذکر کیا اور کچھ نبیوں کا نام لیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں تو یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پھر سورہ سجدہ جو الف لام میم سجدہ 32 نمبر سورہ ہے، اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ ایماندار تو کرتے ہی ایسے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، اللہ کی آیات آتی ہیں یا ان کو نصیحت کی جائے، اللہ کی جب معاملہ آئے تو وہ خدڑام سے سجدے میں گرتے ہیں اپنے مالک اور خالق کے سامنے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی 107 اور 108 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، اللہ کی آیات آتی ہیں تو یہ سجدے میں گرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اللہ کا وعدہ جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو پھر کیسے یعنی پورا نہ ہوتا، یہ تو ہونا ہی ہونا تھا، جب وہ پورا وعدہ ہوتا ہے تو پھر دڑام سے سجدے میں کرتے ہیں۔ بالکل اسی انداز سے یہ خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گرا تھا، یوسف علیہ السلام اور ان کے باپ اور پورا خاندان، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوا تھا، اور جب اللہ کا وعدہ جیسا سچا ثابت ہو انبیاء اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اور یہاں اس موقع کے اوپر ان دو نبیوں نے اور پورے خاندان نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اور وہاں جب سورہ بنی اسرائیل میں بتایا کہ جب یہ سجدہ کرتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، تو اللہ نے وعدہ کیا تھا، بشارت دی تھی یوسف علیہ السلام کو خواب دکھا کے، تمثیلی انداز میں سورج چاند ستاروں کو دکھایا گیا کہ عزت اور احترام کے لیے نیچے اترے ہوئے ہیں، اور عربی کے اندر اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی تعبیر بتائی یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر، سورہ یوسف کے 6 نمبر آیت کے اندر تعبیر بتائی کہ میرے بچے، اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا، تجھے نبی بنائے گا، اور تیرے اوپر اس طرح رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی ہیں، اور تجھے تعویل الاحادیث یعنی باتوں کی تہہ تک پہنچنا، دانائی، سمجھداری، وزڈم عطا فرمائے گا۔ تو جب وہ ساری چیزیں حرف بحرف سچی ثابت ہو گئیں تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ تو یہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا، لیکن یہ مشرک مفسرین نے اس کا رخ زبردستی یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا اور یہ راستہ کھول دیا۔ بس پھر کیا تھا، پھر جناب طاہر القادری صاحب بھی سجدے کروا رہے ہیں، طارق جمیل صاحب بھی مریدوں کو اپنے سامنے جو ہے عزت اور احترام کے لیے جس طرح جھکا جاتا ہے، پھر سارے اس کو جواز فراہم کرتے ہیں، تقی عثمانی ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں۔ مودودی نے بھی یہی راستہ کھولا کہ لہو کی ضمیر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، یہ دروازہ کھولا اس نے بھی۔ لیکن ایک عالم دین ہے، اللہ کا مومن بندہ، مجاہد بندہ، جس نے اس دروازے کو قرآن و حدیث کے دلائل سے پھر بند کر دیا کہ بے ایمانوں غلط کہتے ہو، تم مشرک ہو، تمہارا عقیدہ خراب، فتویٰ لگایا کہ جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے، اس طرح فتویٰ لگا کہ وہ اللہ کا بندہ یا اس کا دروازے کو بند کر دیا۔ لیکن ایک اور مشرک مفسر نے دعوت القرآن، اندازہ لگائیے کیسا پیارا نام ہے، دعوت القرآن، اس تفسیر کو لکھنا شروع کیا، اور دوسری جلد کے اندر جب سورہ یوسف پر پہنچے تو انہوں نے پھر اس شرک کے دروازے کو کھول دیا اور کہا کہ یہ سجدہ تعظیمی ہوا تھا، پورا خاندان سجدہ ریز ہو گیا، ایک نبی دوسرے نبی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ 100 نمبر آیت پڑھیے محمد حنیف کی جو تفسیر ہے، مشرکانہ تفسیر، اس کے اندر اس نے یہی جرم کیا، یہی شرک کا جرم کیا، شرک کا انجیکشن لگایا۔ تو بالکل ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات بھی بالکل پوری سچ ثابت ہوگی کہ کاش یہ بے ایمان قرآن اور حدیث کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے، اور وہ بات بھی کہ یہ دوا لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں، یہ وہ کھیتی ہے جو اپنے، یہ وہ باڑ ہے جس نے اپنی کھیتی کو کھا لیا، یہ وہ معالج ہے جس نے اپنے مریض کو شرک کا انجیکشن دیا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فریب کاریوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، گویا یہ وہ انداز ہے کہ اپنے کفر کے اوپر خود گواہ ہو، کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ وہ بھائی شرک ہے تو نے خود کیوں کیا ہے؟ اسی کو شرک کہتے ہیں نا، مزار کے سامنے سجدہ کرنا، بت کے سامنے سجدہ کرنا، کسی پیر کے سامنے سجدہ کرنا، یا یہ جو طاقتیں ہوتی ہیں ان کے سامنے جب آپ جھک جاتے ہیں، ان کی مانتے ہیں، تو یہ بھی سجدہ ہی ہوتا ہے۔ تو امریکہ کے سامنے لیٹ جانا، یا چائنا کے سامنے لیٹ جانا، یا کیا نام ہے رشینز کے سامنے لیٹ جانا، یا سعودیوں سے، یہ سب یہ سجدہ ہی ہوتا ہے۔ جب بالکل آپ جھک گئے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے، وہ جو ایک وقار ہوتا ہے انسان کا، اس کو جب آپ پامال کر دیتے ہیں، یہی سجدہ ہوتا ہے۔ تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ مان۔